قریشی ہاؤس پر ہلکی ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی۔ پورا گھر سنسان پڑا تھا، سب گہری نیند سو رہے تھے۔ ملازمین گھر کے معمول کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ انایا نے حدیقہ سے گھر کی روٹین کے بارے میں کافی حد تک جان لیا تھا۔ وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ نیچے پورشن میں پورا ایک بڑا روم باسل کا جم خانہ تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور انایا ٹریک سوٹ پہنے اسی روم کی طرف گامزن تھی۔ بالوں کی اونچی سی پونی بنائی ہوئی تھی اور پیروں میں وائٹ جوگرز پہنے ہوئے تھے۔ اس کے قریب آتے ہی دروازہ خود کار طریقے سے اس کے لیے ہٹ گیا۔ اس روم میں مختلف ایکسرسائزنگ مشین رکھے ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک ٹیبل پر رکھے میٹ کو اٹھایا اور ایکسرسائز بال کے قریب بچھا دیا۔ میٹ پر لیٹ کر اس نے اپنے دونوں پاؤں بال پر رکھ کر کمر ہلکی سی اٹھائی۔ وہ کچھ دیر اسی پوز میں رہی کہ دروازہ کھلنے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ باسل ابرو اٹھائے اندر داخل ہوا اور بالکل اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ انایا کمر اب زمین پر رکھ چکی تھی اور یوں ہی لیٹے لیٹے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کتنا لمبا لگ رہا تھا۔ کیا میں ایلین ہوں؟ اسے یوں ہی گھورتا دیکھ کر آخر انایا نے سوال پوچھ لیا۔ آپ کو مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ باسل کو اس کا یوں بے دھڑک آ جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انایا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کون سا آپ کے روم میں گھس آئی ہوں؟ اسے باسل کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ انایا کو یاد تھا کہ وہ ہمیشہ سے اجنبیوں کے ساتھ ریزروڈ رہتا تھا، مگر یہ آپ کا اخلاقی فرض تھا کہ آپ اجازت لیتی۔ آپ باہر ملک سے آئی ہیں، وہاں تو بہت ان مینرز کا خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ ایکسرسائز آپ اپنے روم میں کر سکتی تھی۔ انایا کو ایسے لگا جیسے وہ اس پر چوٹ کر رہا ہو۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ یعنی کہ میں ill mannered ہوں اور میں ایکسرسائز اپنے کمرے میں کروں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو امپریس کرنا چاہتی ہوں؟ انایا کو اس کی کھوجتی آنکھوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ نہیں، آپ کو ایکسرسائز پسند نہیں ہے۔ انایا کا رواں رواں چونک اٹھا۔ وہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور روز کلاس شروع ہونے سے پہلے وارم اپ ایکسرسائز کروائی جاتی تھی۔ وہ شدید کوفت کا شکار ہوتی تھی۔ انایا نے اس کا کندھا پکڑا اور ایک ٹانگ کو آہستہ سے اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے پیچھے دیوار پر رکھ دیا۔ وہ صرف ایک ٹانگ پر کھڑی اور ایک ٹانگ لمبا کر کے دیوار سے ٹکا چکی تھی۔ پہلی بات، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، اس لیے آپ اندازے مت لگائیں۔ دوسرا، جن کو ایکسرسائز کا شوق نہیں ہوتا وہ جسم میں لچک بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھ میں کافی لچک ہے۔ باسل کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آپ کو کہاں دیکھا ہے میں نے؟ اس نے آہستہ سے انایا کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا۔ انایا لڑکھڑاتی ہوئی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ایک ہی چہرے کے 7 لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ وکالت میں دلائل دیتے وقت کام آئے گا، نوٹ کر لیجئے۔ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ اصل میں وہ گھبرا چکی تھی۔ سب کہتے ہیں اینجلینا جولی تم سے ملتی ہے، یعنی کہ میں نہیں، وہ مجھ سے ملتی ہے، اس نے بہت فخر سے کہا۔ اصل میں میرے نقوش، خاص طور پر ہونٹ اسی کی طرح پلمپ ہے، تو آپ نے بھی اسی کو دیکھ رکھا ہوگا، اسی لیے لگ رہا ہے کہ کہاں دیکھا ہے مجھے۔ باسل مسکراہٹ دبائے اسے سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ٹریڈ مل کی جانب بڑھا۔ میں 7 سے 8 بجے تک یہاں ہوتا ہوں، آپ نے آنا ہے تو 8 بجے آئیے گا، آل رائٹ؟ انایا سکھ کا سانس لیتی سر ہلا کر مڑی۔ اس وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں ناشتے کا اہتمام ہو چکا تھا۔ انایا نے وائٹ ٹاپ پر بلیک جینز پہن رکھی تھی۔ وہ بریڈ پر مکھن لگاتی صبح کی بنسبت سنجیدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے مسلم آرٹ پر کام کرنے کا کیوں سوچا، جبکہ انگریزوں کی آرٹ پر کام کرنے میں زیادہ سہولت رہتی؟ صفورہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے انایا کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ ان کی عادت تھی کہ وہ زیور ضرور پہنا کرتی تھیں۔ انایا جو کافی دیر سے نظریں جھکائے ناشتہ کی طرف متوجہ تھی، جب اس کی آنکھ اٹھی تو وہ ساکت رہ گئی۔
सफूरा के गले में खूबसूरत सा डायमंड का हार था। उसके जहन में धुंधला सा झमाका हुआ। ऐसा ही हार या यही हार उसकी माँ का भी था। सफूरा जान गई थी कि वो उसका हार देख रही है। उसने 2 उंगलियां उठाकर हार पर फेरी। वो बमुश्किल खुद पर काबू पाती जवाब देने लगी। आपके सवाल में ही मेरा जवाब छुपा है। अंग्रेज़ों का लिटरेचर हो या आर्ट, सब पर ही बहुत काम हो चुका है। पर हमारे आर्ट और लिटरेचर पर काम रहता है। उनकी तरह हमें भी अपना मौक़िफ़ दुनिया तक पहुँचाना है। हम इंतहा पसंद नहीं, हम भी ज़हीन हैं। हाजरा मुस्कुराकर उसे देख रही थी। बहुत खूब। ज़हीन लोग हमेशा से मेरी कमज़ोरी रहे हैं। वासिफ साहब हकीकतन उससे मुतासिर हुए थे, जबकि बासिल बेतासुर बैठा नाश्ता कर रहा था। फ अनाया हाजरा को फुफ्फो कहने वाली थी कि यकदम जुबान दांतों तले दबा ली। वो बासिल के देखा देखी उसे फुफ्फो जाने कहा करती थी, मगर बाद में ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो उन्हें आंटी एच कहने लगी थी। हाजरा के जैम की तरफ बढ़ते हाथ रुक गए। मैं इंग्लिश में बात करने लगी थी। आदत है ना, उसने मुस्कुराकर बात संभाली। ताजमहल कहाँ है? उसने बासिल और हाजरा की तरफ देखा। वो वासिफ और उसकी बीवी को देखना भी नहीं चाहती थी। ताजमहल तो इंडिया में है। वासिफ कुरैशी ने रुमाल से मुंह पोंछा और कुछ कुर्सी की पुश्त से टेक लगाया। कैसे बादशाह थे, अपनी बीवी मुमताज की याद में महल बना डाला। कैसी अजीब मोहब्बत है एक इंसान की दूसरे इंसान के लिए। गलत, मैं नहीं मानती, सर नफी में हिलाकर अनाया ने कहा। वो दूसरे ब्रेड पर मक्खन लगा रही थी। सिवाय हाजरा के सबने उसके चेहरे पर नजर डाली। क्यों? बासिल अब चाय की चुस्कियां ले रहा था। जितना प्यार इश्क इंसान को ज़मीन से दौलत से है, उतना प्यार एक इंसान को दूसरे इंसान से नहीं है। इंसान तो दौलत के पीछे इस कदर गिर चुका है कि सगे खून का लिहाज भी खत्म हो चुका है। अब तो दौलत ही ईमान है, पहला और आखिरी इश्क भी। उसकी कांटदार नजरें वासिफ और उसकी बीवी पर जमी थीं। बासिल उसकी आंखों में काट वाज़े तौर पर देख सकता था। सफूरा को उस लड़की की बातें बहुत अच्छी लग रही थीं। हाजरा भी चेहरा मोड़े उसके संजीदा चेहरे को देख रही थी। सही कहा आपने। सफूरा मेज पर आगे को झुकी और हाजरा को नजरों के घेरे में लिया। दौलत पाने के लिए कत्ल होते भी देख रखा है। अपना ही खून दौलत की खातिर 1 मिनट में ही अपने खून को पराया कर देता है, कत्ल कर देता है, और फिर बगैर किसी गिल्ट के जिंदगी सुकून से जी रहे होते हैं। हाजरा ने नजरें घुमाकर सफूरा को देखा, जो लबों पर मुस्कुराहट सजाए उस पर तंज कर रही थी। बासिल कभी भी इस सर्द जंग की वजह नहीं समझ सका था, जबकि वासिफ को पराई लड़की के आगे यूं तंज और तीर के निश्तर अच्छे नहीं लग रहे थे। अनाया के जब्त का बंधन भी टूटने के करीब था। हो सकता है सुकून की वजह कुछ और हो। जानती हो सफूरा, अगर 2 लोग कत्ल का मंसूबा बनाएं और तीसरा फर्द खड़ा उनकी प्लानिंग सुन रहा हो, पर उनका हाथ ना रोके, तो वो भी उस कत्ल में शामिल होता है। हाजरा की बात ने अनाया के आसाब ढीले कर दिए थे, जबकि बासिल चौंक गया था। सफूरा की आंखों में सुर्खी उतर आई थी। वो उस औरत को अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये क्या सुबह सुबह मौत की बातें शुरू कर दी हैं? हम बात ताजमहल की कर रहे थे। वासिफ ने फौरन बात बदल डाली। तुम लाहौर विजिट कर आओ। नेक्स्ट वीक बासिल लाहौर जाएगा शादी अटेंड करने। वो तुम्हें वहाँ की बिल्डिंग्स दिखा देगा। आखिर को लाहौर में भी बहुत साल बादशाहत रही है। मुस्लिम आर्ट तुम्हें वहाँ भी नजर आएगा। हाजरा ने अनाया को मशवरा दिया। हाजरा ने भी बात बढ़ाना मुनासिब न समझा। सफूरा ठोडी तले तले मुट्ठी रखे हकारत से हाजरा को देख रही थी। गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी, कभी कभी हब्स भी हो जाता था।
اشر NCA میں قدم قدم چلتا آڈیٹوریم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ پتھریلی روش پر چلتا سیڑھیوں کی جانب گامزن تھا۔ وہ سیدھ میں چل رہا تھا، بغیر کسی پر نظر ڈالے، جیسے کوئی اس کے آس پاس ہو ہی نہیں۔ پر یہ سوچنا کتنا مشکل تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہونا شروع ہوئے۔ نہ جانے پسینہ گرمی کی وجہ سے آیا تھا یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھنے کی وجہ سے۔ سب نے کتنا مذاق اڑایا ہوگا۔ وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، پر لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے اسے سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا اگر اس نے نظر ڈالی کسی پر تو وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ ڈائری کا ورق۔ میرے دل میں بھی ایک امید جاگی تھی اسے دیکھ کر۔ اس کو سوچنے سے میرے دل کی خاموشی، محرومی ختم ہو جاتی تھی۔ کیسا جذبہ ہوتا ہے یہ محبت! جب انسان خود کسی کو چاہتا ہے تو چاہے جانے کی خواہش بھی جاگ جاتی ہے۔ پر وہ صحیح کہہ رہی تھی، میں نے غلط انسان سے چاہے جانے کی امید لگا لی تھی۔ اب تو محبت کا لفظ بھی مجھے گناہ لگنے لگا ہے۔ میں اس جذبہ کو دل سے نکال تو نہیں سکتا، پر اب میں یہ لفظ زبان پر نہیں لاؤں گا۔ وہ اب آڈیٹوریم میں کھڑا ہاتھوں میں کاغذات کا پلندہ لیے ایک لڑکی کو اس کا سین سمجھا رہا تھا۔ آڈیٹوریم کے اسٹیج پر سرخ پردے گرے ہوئے تھے۔ ہال میں آہستہ آہستہ لوگ بیٹھ رہے تھے۔ اس نے حتی الامکان خود کو بے حس بنایا ہوا تھا۔ آج آخری پیپر تھا، پریکٹیکل تھا۔ میں تو تمہیں بد دعا بھی نہیں دے سکتا۔ میں دعا کروں گا ہم دونوں کے لیے، دعا کروں گا کہ تمہیں بھی پیار ہو، تمہارا سونا دل بھی کوئی آباد کرے، یا نہ جانے دل آباد ہو چکا ہو، پھر میں تمہیں یاد آؤں۔ بس تمہیں احساس ہو کہ تم نے میرے جذبے کی توہین سب کے سامنے کی تھی، مجھے تکلیف پہنچائی تھی۔ تم مجھ سے معافی مت مانگو، مگر تم جان سکو کہ اس تکلیف نے، توہین نے مجھ سے جینے کی امید، جینے کی امنگ چھین لی تھی۔ میں مضبوط رہوں، میں دعا کروں گا۔ گاڑی پورچ میں پارک کر کے وہ باہر نکلی۔ دروازہ بند کر کے وہ لان کی طرف چلی آئی، جہاں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ وہیں اس نے طوطوں کے لیے پنجرا بھی رکھا تھا، جہاں باہر ملک سے منگوائے طوطے ایک پیالے سے دانے چن رہے تھے۔ وہ انہیں مسکرا کر دیکھتی رہی، جو ہر غم سے آزاد تھے۔ اس نے وائٹ لیگ جینس پہ سفید ٹاپ پہن رکھا تھا۔ تھوڑی دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ اندر کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھول کے اس نے اندر قدم رکھا، اس کے کانوں میں باتوں کی آواز پڑی۔ وہ راہداری کو عبور کر کے بیٹھک کی جانب آئی، جہاں معمول سے زیادہ روشنیاں جلائی گئی تھیں۔ ملازمہ چائے کی لوازمات سے بھری ٹرالی اندر لے جا رہی تھی۔ کون اندر آیا ہے جو اتنا اہتمام ہو رہا ہے؟ اس نے نگار کا بازو تھام کر اسے روکا۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا کم ہی ہوتا تھا۔ باجی صاحب کے دوست اور بیٹے آئے ہیں، پیغام دیا تھا کہ آپ جب آئیں تو آ کر مل لیں ان سے۔ اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ محمل کو ڈیڈی کے یہاں ہونے کی خبر نے بدمزہ کر دیا تھا۔ کب آئے ڈیڈی؟ وہ کل اپنی دوست کے ہاں رک گئی تھی۔ جی کل، صاحب نے کہا تھا۔ اندر جاؤ۔ محمل نے ناگواری سے اسے ٹوکا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اس کا مہمانوں سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، سو سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شام کا پہر تھا۔ جوتے اتار کر وہ بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی اور سر تکیے پر رکھ کر ترچھا کر کے فون استعمال کرنے لگی۔ چند منٹ بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے فون سے نظر ہٹا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ آ جاؤ۔ یوں ہی لیٹے لیٹے اس نے اجازت دی۔ دروازہ کھلا اور کوئی خوبرو جوان ڈریس شرٹ پہنے کمرے میں داخل ہوا۔ محمل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں اور ملازمہ کے علاوہ بھی کوئی یوں آ سکتا ہے، جبکہ وہ یوں بگڑی ہوئی حالت میں لیٹی تھی۔ اس نوجوان کی نگاہ نے سر تاپا اس کا جائزہ لیا۔ ایک منٹ بھی نہ لگا کہ محمل جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ناگواری اس کے چہرے سے واضح تھی۔ کون ہیں آپ؟ اور یوں منہ اٹھائے گھس آئے۔
آپ کی اجازت ملنے پر ہی قدم رکھا ہے۔ اس نے ایک تائرانہ نگاہ کمرے پر ڈالی۔ کمرہ صاف ستھرا اور ہر آسائش سے پر تھا۔ مجھے نعمان اقبال کہتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اپنا تعارف کروانے لگا۔ آپ میں مینرز ہونے چاہیے کہ کسی لڑکی کے روم میں داخل ہونے سے پہلے کھنکھار لیں یا پوچھ لیں۔ وہ غصے میں کھڑی ہو گئی۔ اور اگر آپ کو مجھ سے ملنا تھا تو ملازمہ کی زبانی پیغام پہنچاتے۔ بائی دا وے، ڈو آئی نو یو؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ نعمان کو وہ غصے کی تیز لڑکی نہایت پسند آئی۔ متضاد اس پر اس کا اعتماد۔ خوبصورت لڑکیوں پر غصہ جچتا ہے۔ مسکرا کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آگے بڑھا۔ تمہیں لگتا ہے اپنی تعریف سن کر میں فلیٹ ہو جاؤں گی؟ تم کوئی پہلے انسان نہیں ہو جو میری تعریف کر رہا ہے۔ مجھے تم میں کچھ خاص نہیں لگا۔ نکلو میرے کمرے سے۔ محمل کے ماتھے پر بل تھے اور لہجہ سخت تھا۔ نعمان اس کی باتوں پر مسکراتا چلتا ہوا عین اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے بھی بہت سی لڑکیوں نے سراہا ہے۔ حسن کا کمال ہی یہی ہے۔ کچھ نہ کیے بغیر ہی لوگ آپ کے گرویدہ بن جاتے ہیں۔ خیر، آپ کے والد کی اجازت سے ہی ملنے آیا ہوں۔ پھر تو میں بالکل آپ سے ملنا نہیں چاہتی۔ محمل کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ملنا تو چاہیے، پھر بعد میں آپ ہی گلا کرتی رہی کہ ملوایا نہیں۔ ہم پہلے بھی ایک پارٹی میں مل چکے تھے سرسری سا، پر اس دفعہ نوعیت کچھ اور ہے۔ محمل ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنے والد کے ساتھ آیا ہوں آپ کا پروپوزل لے کر۔ یہ ملاقات اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ محمل کو لگا اس پر آسمان گر گیا ہو۔ وہ سن کھڑی اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ تو یہ بدلا سوچا تھا اس کے باپ نے۔ فوراً گھر سے رخصت کریں تاکہ میں چپ رہوں۔ نکلو۔ اس کے سینے پر زور دے کر اس نے دھکا دیا۔ وہ بھی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور حیرانی سے محمل کو دیکھنے لگا۔ نکلو۔ آپ سائیکو ہیں؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے غصے میں آگے بڑھ کر محمل کا بازو زور سے دبوچا۔ محمل بالکل ایسے ری ایکشن کے لیے تیار نہیں تھی۔ تم نے مجھے ہاتھ بھی کیسے لگایا؟ وہ غصے میں بفر گئی تھی۔ مریم جو اوپر آ رہی تھی شور سن کر دوڑ کر کمرے تک پہنچی اور دروازہ کھولا۔ محمل غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ محمل کی نظر ماں پر پڑی۔ ماما، نکالیں اس کو۔ میں مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے اکیلا سمجھ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا۔ محمل چیخ کر ماں کو اس کے بارے میں بتانے لگی۔ مریم بوکھلا گئی۔ بوکھلا تو نعمان بھی گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، میری نیت خراب نہیں تھی۔ وہ سٹ پٹا کر صفائیاں دینے لگا۔ نیت تو کچھ بھی ہو، کسی مرد کو اجازت نہیں کہ وہ یوں ہاتھ لگائے۔ محمل کی آواز غصے سے بے قابو ہو رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے اس لڑکی کی ذہنیت پر، نعمان نے مڑ کر آنٹی کو دیکھتے ہوئے کہا اور لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ لاؤنج میں تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ واصف صوفے پر بیٹھے، ہونٹوں پر سیدھے ہاتھ کی مٹھی رکھے چپ تھے۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھے کہ مریم ان کو مخاطب نہیں کر پا رہی تھی۔ محمل سیڑھیوں سے اتر کر باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شام کے بنسبت اب اس نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ واصف نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھیں غصے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی ہے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور مجھے الیکشن میں سپورٹ کرنے والا ہے، اور تم نے کیا کیا؟ اوپر سے یہ بھی کہہ ڈالا کہ اس نے بری نیت سے تمہیں ہاتھ لگایا ہے۔ کیوں دشمن ہو میری؟ کیا کروں میں؟ بتاؤ مجھے کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ واصف اس کو دیکھ کر بہت ضبط سے بات کر رہے تھے۔ شام کے بنسبت محمل بہت پرسکون کھڑی تھی۔ الیکشن میں وہ آپ کو سپورٹ کرے گا تو بدلے میں آپ میرا سودا کر رہے ہیں۔ ایک بزنس ڈیل کے تحت 2 بزنس مین اپنے بچوں کی شادی کرائیں گے۔ وہ 1 منٹ میں ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی، جبکہ مریم نے ایک نظر شوہر پر ڈالی۔ ڈر گئے آپ کہ آپ کی پہلی وائف کو ہمارا پتہ نہ لگ جائے، سو آپ اب اس لڑکے سے میری شادی کریں گے؟ ڈیڈی، بیٹا بیٹا تو باپ کا فخر ہوتا ہے اور بیٹی بس قربانی کا بکرا۔ محمل کے لہجے کی کاٹ وہ واضح طور پر محسوس کر رہے تھے۔
مجھے اس لڑکے میں دلچسپی نہیں ہے۔ کیا یہ سچ ہے واصف؟ مریم کی آواز لڑکھڑا گئی۔ میں تمہاری شادی کا سوچ رہا ہوں تو کیا برا کر رہا ہوں؟ اتنا اچھا لڑکا ہے۔ ماما کے سوال کا جواب دیں۔ اس نے باپ کی بات کے بیچ میں ہی سوال کر ڈالا۔ واصف چند پل خاموش رہے۔ مریم سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب میں غلطی سے آ ہی گئی تھی اس دنیا میں تو اب کچھ فائدہ تو ہو ڈیڈی کو۔ محمل کی آواز میں طنز تھا پر اس کے اندر کی تکلیف واصف نہیں دیکھ رہے تھے۔ مریم حیرانی سے دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک اندازہ لگایا ہے تم نے۔ چاہے اسے تم ڈیل سمجھو پر اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ایک اچھے گھر میں جاؤ گی، خوبصورت لڑکا ہے، پر بیوی کا دماغ ہی نہیں ملتا۔ اوپر سے تم نے الزام لگایا کہ اس نے غلط انداز میں ہاتھ لگایا ہے۔ وہ صرف ملنے آیا تھا تم سے تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکو، مگر میرا فیصلہ ہمیشہ تمہیں غلط ہی لگے گا۔ انہیں بھی بیٹی کی بدتمیزی پر غصہ آ رہا تھا۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑی نگار سب سن رہی تھی۔ تو آپ کو کون سا میری بات پر یقین ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے۔ بہرحال آپ یقین نہیں کریں گے اس لیے میں تفصیل بھی نہیں بتاؤں گی۔ آپ مردوں کو عورت پلاسٹک کی لگتی ہے، جس سے جو مرضی کام کہہ دو وہ کر لیں گی۔ میں آپ کی پسند سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ آزادی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، میں تمہاری کوئی ضد نہیں مان سکتا۔ انہیں لگ رہا تھا اب وہ مزید نہیں برداشت کر سکیں گے، جبکہ مریم خاموش بیٹھی بیٹی کو اپنے لیے لڑتے دیکھ رہی تھی۔ پہلی دفعہ انہیں واصف غلط لگے تھے۔ ضد؟ محمل استہزائیہ ہنسی۔ کون سی ضد پوری کی ہے میری؟ کیا میرا اور آپ کا ایسا تعلق تھا کہ میں آپ سے ضدیں منواتی؟ بچپن میں مجھے بورڈنگ میں ڈال دیا۔ وہ وقت بہت اہم ہوتا ہے جب اولاد اور باپ میں دوستی اور اعتماد کا رشتہ قائم ہوتا ہے، جبکہ آپ مجھ سے دور رہتے تھے۔ ہاں، ضد؟ محمل نے سر جھٹک دیا۔ واصف صاحب بغیر تاثر لیے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ کون ہے وہ لڑکا؟ کیا کام کرتا ہے جس کی خاطر تم اتنے قابل لڑکے کو ٹھکرا رہی ہو؟ ورنہ ایسے تو تم کبھی اتنے اچھے رشتے سے انکار کرتی۔ مریم نے چونک کر بیٹی کو دیکھا۔ وہ بے خبر تھی بیٹی کی پسند سے۔ محمل نے حیرانی سے باپ کو دیکھا۔ اس نے کب کہا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے؟ مگر یہ موقع اچھا ہے، کیا پتہ اس جھوٹ سے اس کی جان نعمان سے چھوٹ جائے۔ جو بھی ہو وہ میری پسند ہے، میں ضروری نہیں سمجھتی اس کا آپ سے ملنا۔ میں بالغ ہوں، اپنے لیے سوچ سکتی ہوں۔ اپنے تاثرات چھپاتی محمل رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے جھوٹ تو گھڑ لیا تھا، پر اب وہ لڑکا کہاں سے لائے؟ پھر میری بات غور سے سنو۔ واصف صاحب کرتے کو ٹھیک کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ مریم خوف کے مارے کھڑی ہو گئی۔ تم وہیں شادی کرو گی جہاں میں کہوں گا؟ اب بھی یوسف اقبال تمہیں بہو بنائیں گے؟ حالانکہ تم نے کافی بدتمیزی کی ہے ان کے بیٹے کے ساتھ۔ آپ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ باپ کے لہجے سے پہلی دفعہ اسے خوف آیا تھا۔ جو کچھ اس نے اس لڑکے کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد تو وہ صرف انتقام ہی لے گا اس سے۔ اچھا، واصف استہزائیہ ہنسے۔ وہ آگے بڑھے اور بیٹی کو ہاتھ سے دبوچ کر گھسیٹنے لگے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیار سے بات کریں۔ مریم بھی گڑبڑا کر بیٹی کے پیچھے چلنے لگی۔ تمہاری بیٹی سیدھی طرح نہیں مان رہی۔ محمل خود کو چھڑانا چاہ رہی تھی اور واصف اس کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ یہ پیار کی نہیں زبردستی کی زبان سمجھتی ہے۔ اس نے میری سختی ابھی دیکھی نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے میں ہار مان جاؤں گی؟ وہ چیخ کر بولنے لگی۔ گرتے پڑتے وہ لوگ اوپر پہنچ چکے تھے اور محمل فرش پر بیٹھ کر زور لگا کر خود کو چھڑانے لگی۔ میں بھی آپ کی ہی بیٹی ہوں، چاہے انچاہی سے ہی۔ ضد میں آپ کی طرح ہی ہوں۔ ضبط کے باوجود اس کے گال پر آنسو گرا۔ کتنی بے بس تھی وہ۔ واصف بے رحمی سے اسے فرش پر گھسیٹ کر کمرے میں لے جا رہے تھے۔ جوان بیٹی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نوکر اس حالت میں اس کو دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟
مریم باوجود ضبط کے رو پڑی۔ وہ فوراً بھاگ کر شوہر کے آگے کھڑی ہو گئی۔ میرا دماغ بہت گرم ہو چکا ہے، وہ پھولے ہوئے تنفس کے ساتھ بولے۔ چہرے پر حد درجہ سختی تھی۔ مریم کو ان کے عزائم سے خوف آنے لگا۔ میں تمہارے ساتھ بھی کچھ غلط نہ کر جاؤں، اس لیے ہٹو۔ انہوں نے دھکا دے کر بیوی کو ہٹایا۔ وہ کس قدر بیگانہ لگ رہے تھے۔ محمل کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر گئے اور اسے بیڈ پر پھینکا۔ اس کے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور الماری کی طرف بڑھے۔ میں آپ سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ مریم باپ اور بیٹی کا الگ ہی روپ دیکھ رہی تھی۔ شوہر کے دھکے سے خود کو بچاتے ہوئے ان کے پاؤں میں موچ آ گئی، پر اپنی تکلیف نظر انداز کیے وہ کمرے میں آئی۔ الماری کا دروازہ کھول کر انہوں نے محمل کا لیپ ٹاپ بھی نکالا۔ تم اگر اس کے پاس بھی نظر آئی تو چھوڑ دوں گا تمہیں میں۔ جہاں جانا چاہو پھر چلی جانا۔ مریم کے اعصاب یکدم شل ہوئے، وہیں محمل بھی دھک سے رہ گئی۔ یہ واصف کا کون سا روپ تھا؟ میں تمہارا باپ ہوں، تم نہیں۔ اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ وہ بیٹی کی طرف مڑ کر بولے۔ ان کی آنکھوں میں بہت صفاقی تھی۔ یہ عیاشی میری وجہ سے ہے اور اب تم میری مقروض ہو۔ تم ایک ہی صورت میں نکلو گی یہاں سے، اور وہ ہے نعمان سے نکاح، بس۔ محمل کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے بیوی کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور دروازے کو تالا لگا دیا۔ محمل ہمت کر کے وہیں سے چیخی۔ کتنا ظلم کریں گے آپ؟ اور یہ پیسہ آپ کو تباہ کر دے گا۔ میں بھی دیکھتی ہوں میری مرضی کے خلاف کون مجھے لے کر جاتا ہے۔ وہ تیز تیز سانسیں لیتی، تیز دھڑکنوں کو درست کرنے لگی۔ ایک دم وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، جیسے جسم کا سارا خون طاقت ختم ہو گئی ہو۔ اب وہ عام عورتوں کی طرح ایک ایسے شخص کے ساتھ رہے گی جو اسے پسند ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں قربانی دے اپنے باپ کے لیے جو اس کے احساسات کی فکر نہیں کر رہے تھے، جن کو اپنی بیٹی کی بات کا یقین نہیں تھا۔ پر وہ کریں گی کیا؟ دونوں ہاتھ سر پر رکھے وہ مستقبل کا سوچ رہی تھی۔ پوری رات پورا دن گزر چکا تھا۔ سپہر کا وقت تھا، گھر میں ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ سارے نوکر گارڈز مستعدی سے کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ محمل کبھی کمرے کا چکر لگاتی تو کبھی بیٹھ جاتی تھی۔ اسے کسی چیز کی تمنا نہیں تھی، نہ بھوک لگ رہی تھی نہ پیاس۔ کسی قید پنچھی کی طرح وہ کمرے میں قید تھی۔ وہ آسانی سے باپ کا فیصلہ نہیں مانے گی، یہ تو اس نے سوچ لیا تھا، پر وہ نکلے گی کیسے؟ وہ بوجھل دل کے ساتھ کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ اسی وقت کمرے کا لاک کھلا اور نگار کھانے کا ٹرے لیے اندر آ گئی۔ نگار نے پاؤں سے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا اور ٹرے بستر پر رکھ دی۔ باجی کھانا کھا لیں، اس نے جھکے سر کے ساتھ کہا۔ وہ اس خلیے میں محمل کو نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ تو ہمیشہ شہزادیوں کی طرح رہتی تھی۔ تمہارے واصف سر کہاں ہیں؟ اس نے نگار کے قریب آ کر کہا۔ پتہ نہیں، صبح کے نکلے ہیں، آپ کی ماما نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، بہت فکر مند ہیں وہ۔ مجھے نکالو یہاں سے نگار، پلیز، اس نے التجائی انداز میں کہا اور نگار کو دونوں بازوؤں سے تھام لیا۔ اسے نگار پر رشک آ رہا تھا جو آزاد تھی۔ اسے اب اپنے محل نما گھر سے وحشت ہو رہی تھی۔ سر نے سب کچھ سختی سے تاکید کی ہے کہ آپ کہیں نہ جانے پائیں۔ باجی بتائیے میں کیا کروں آپ کے لیے؟ پر میرا نام نہ آئے، سر مجھے مروا دیں گے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے چارگی سے محمل کو دیکھا۔ پاگل نہیں ہوں کہ تمہیں پھنساؤں۔ اس نے نگار کو چھوڑ دیا اور ماتھے کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ کیا کروں، کیسے نکلوں؟ وہ اب ناخن چبانے لگی۔ باجی آپ اپنے بھائی سے بات کریں۔ نگار نے امید بھری نگاہ محمل پر ڈالی۔ ہرگز نہیں۔ محمل کو اس کی بات سخت ناگوار گزری۔ جو بھی ہو وہ اپنی ماں کا ساتھ دے گا، کیا پتا وہ مجھے مروا دے کہ کہیں میں جائیداد میں حصہ ہی نہ مانگ بیٹھوں۔ جیسے ڈیڈی کو پیسے سے پیار ہے اسے بھی ہوگا۔ نہیں باجی، میری بہن حدیقہ وہیں کام کرتی ہے، وہ بتا رہی تھی،
کہ وہ بالکل الگ انسان ہے، بہت رحم دل۔ نہیں نہیں، کوئی اور آئیڈیا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ نگار بھی کچھ دیر خاموش رہی۔ باجی، وہ سوچ سوچ کر بولی، آپ اپنے وہ جن کو آپ پسند کرتی ہیں ان سے مدد لیں۔ محمل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو کوئی تھا ہی نہیں، کون ہوگا جو اس کی مدد کرے گا، اس کے باپ سے ٹکر لے گا؟ اف، تکلیف سے اس نے آنکھیں میچ لی۔ نگار غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقین کیجیے مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں کسی کے الفاظ گونجے۔ اس نے آنکھیں کھول کر نگار کو دیکھا۔ کبھی نہیں، میں کیوں اس کا سوچ رہی ہوں؟ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ باجی، نمبر؟ نگار نے پھر اس کو پکارا۔ نمبر نہیں ہے میرے پاس۔ جی؟ نگار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مطلب فون نہیں ہے، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ میرا لے لیجیے گا۔ اچھا، میں کچھ سوچ کر بتاؤں گی۔ اسی پل دروازہ کھلا اور بے رونق چہرہ لیے مریم داخل ہوئی۔ ماں سے وہ لاکھ ناراض سہی، پر اس پل ان سے قریب زیادہ قریب اسے کوئی نہیں لگا۔ وہ آگے بڑھ کر ماں کے سینے سے لگی اور آنسو بہانے لگی۔ مریم ضبط کیے بیٹی کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ دل ہلکا کرنے کے بعد محمل نے سر اٹھایا اور آستین سے آنسو پونچھ ڈالے۔ آپ جائیں، آپ کے شوہر نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ فکر نہ کرو، میں سب سنبھال کر آئی ہوں۔ وہ محمل کی سوجی آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی کتنی بہادر ہے۔ مجھے کبھی اس سے پہلے تمہارے باپ سے اختلاف نہیں ہوا۔ شاید میں نے کان ہی نہیں دھرے۔ ان کے غلط فیصلوں پر یا ان کی محبت نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ آج میری بیٹی کی باری آئی ہے تو لگ رہا ہے کہ تمہارا باپ غلطی پر ہے۔ میں اب بیوی نہیں، ماں بن کر آئی ہوں۔ وہ بہت پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نگار کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم اس لڑکے کا پتہ دو، میں جاؤں گی وہاں، اس سے بات کروں گی۔ اگر واقعی تمہارے لیے سیریس ہے وہ تو تمہیں اپنائے گا، اور اگر نہ ہوا تو… مریم خاموش ہو گئی۔ محمل گمسم ماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کس لڑکے کا پتہ دیں انہیں؟ اس نے بہت باتیں سنائی تھی اسے۔ اب اس سے مدد کیسے مانگے؟ کیا واقعی وہ اس کی مدد کرے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ اس کے بارے میں سوچ بھی کیوں رہی تھی؟ وہ کبھی اس سے مدد نہیں لے گی، ورنہ اب محمل کی باری ہوگی شرمندہ ہونے کی۔ سلک کی گھٹنوں تک آتی پنک شرٹ، ٹراؤزر پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، وہ گاڑی سے نکلی اور دروازہ لاک کیا۔ بائیں ہاتھ میں پرس ڈالے وہ اب سڑک کنارے کھڑی تھی تاکہ روڈ کراس کر سکے۔ انہوں نے گلے میں وہی خوبصورت پتلا سا ڈائمنڈ کا ہار پہنا ہوا تھا۔ سامنے ہی وکیل کا دفتر تھا۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے وہ ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کر رہی تھی کہ ان کے کندھے پر دباؤ پڑا۔ صفورہ نے مڑ کر دیکھا۔ ایک میلی کچیلی فقیرنی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ دھوپ کے باعث اس فقیرنی نے آنکھیں چھوٹی کر رکھی تھیں۔ بال گندگی کے باعث ایک دوسرے کے ساتھ چپک چکے تھے اور کھلے منہ سے پیلے دانت نظر آ رہے تھے۔ ہٹاؤ گندا ہاتھ! انہوں نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ غلیظ! اوقات دیکھو اپنی، میرے کپڑے گندے کر دیے۔ صفورہ ٹیشو سے کندھا صاف کرنے لگی۔ انہیں سخت کراہیت آنے لگی۔ یہ ہار وہی ہے نا؟ اس نے انگلی سے صفورہ کی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ صفورہ کا ہاتھ بے اختیار ہار پر پڑا۔ واپس کر دو اسے، جس کا ہے۔ یہ ناٹک نہیں چلیں گے، فیوچر کے حالات بتا کر پیسے بٹورنا۔ تمہیں لگتا ہے میں امپریس ہو جاؤں گی اور پیسے دینے لگوں گی؟ جس کو مارا تھا اس کی ماں کا ہے نا؟ اگر وہ آ گئی تو یہی ہار گردن میں لپٹا کر جان لے لے گی۔ فقیرنی آنکھیں نکال نکال کر اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ صفورہ نے آس پاس نظر ڈالی۔ کون ہو تم؟ وہ کیوں آئے گی؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ صفورہ کوفت کا شکار ہونے لگی۔ یہ ہار تو عنایا کی ماں کا تھا۔ کیا یہ عنایا کی بات کر رہی ہے؟ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ کہاں ہے وہ؟ ہاں؟ وہ ایک قدم اٹھا کر اس کے قریب گئی تو فقیرنی خوف سے دو قدم پیچھے ہٹی۔ صفورہ کی آنکھوں میں صفاقی اتر آئی۔
वो आइन से उसके बाप का नाम। खौफ से फकीरनी के अल्फाज टूट कर अदा हो रहे थे। सफूरा ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोच ली। फकीरनी तड़प कर गर्दन छुड़ाने लगी और दोनों हाथों से उसके हाथ गर्दन से हटाने की कोशिश करती रही। आसपास गाड़ियों का शोर, लोगों का चलना कुछ भी मायने नहीं रख रहा था। सफूरा के सर पर खून सवार था। खौफ से फकीरनी की आंखें निकल आईं। सफूरा ने मजीद कुव्वत से उसकी गर्दन पर जोर डाला। उसके पर्स में पड़ा फोन बजना शुरू हुआ। यकदम सफूरा का सकता टूटा। उसने आहिस्ता से फकीरनी की गर्दन छोड़ी। वो खांसती हुई बेजान सी जमीन पर गिर गई। सफूरा गहरी सांसें भरती उसे देख रही थी। उसने घबरा कर अपने हाथ देखे जो कत्ल करने जा रहे थे। वो तो आलायकार थी, असल तो जिंदा था। उसको एक लात मारती वो सड़क अबूर करने लगी। वो खौफजदा हो चुकी थी। शाम का वक्त हो रहा था। हल्की हवा ने मौसम को बेहतर बना दिया था। हाजरा ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। सामने ही बेड पर बेखबर अनाया सोई हुई थी। अनाया अब 23 साल की खूबसूरत और जवान लड़की थी। उसको देखते ही माजी के कुछ डर वाह होने लगे। एक खस्ताहाल छोटे से कमरे में एक ही बल्ब था। बीच में एक कुर्सी पड़ी थी जिस पर एक शख्स रस्सियों से बंधा हुआ था। दरवाज़ा खुला और एक गार्ड अंदर दाखिल होकर मुअद्दब सा एक तरफ खड़ा हो गया। हाजरा ने कदम अंदर रखा। वो जवान हाजरा थी जो निहायत संजीदगी से रस्सियों में जकड़े शख्स को घूर रही थी। उस शख्स ने सर उठाकर सामने खड़ी औरत को देखा। वो कदम कदम उठाती उसके करीब खड़ी हो गई और बारोब अंदाज में बात का आगाज किया। कैसे मालूम हुआ तुम्हें सब? वो शख्स उनके सवाल पर खामोश रहा। बताओ, और कौन मिला है तुम्हारे साथ? वो घुर्राई। मैं आपके वालिद का वफादार मुलाजिम था और अब आपके भाई का हूँ। उसने थूक निकल कर जवाब दिया। अच्छी बात है वफादारी। हाजरा ने सर हिलाया। तुम जानते हो कि तुम्हारे साहब इन सब मुलाजमों को कत्ल कर रहे हैं जो उस कत्ल के ऐनी शाहिद थे। तो अपना सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुमने भाई को बता दिया कि अनाया जली नहीं बल्कि जिंदा है? उसने लहजे में नरमी भरते हुए कहा। उस शख्स ने नफी में सर हिलाया। अच्छा किया। उन्होंने सुख का सांस लिया। अब कितने पैसे लोगे चुप रहने के? एक भी पैसा नहीं। उसने बदस्तूर सर झुकाया हुआ था। तुम्हारी दो बेटियां हैं, हदीका और निगार। छोटी है ना अनाया से। कोई उनको कत्ल कर दे तो? अल्लाह ना करे। वो तड़प उठा था। क्या अनाया किसी की बेटी नहीं? तुम कैसे शामिल हो गए बावजूद इसके कि तुम्हारी अपनी भी बेटियां हैं? उनके मुस्तकबिल का सोचो। मैं अच्छी जगह सेट करवा दूंगी तुम्हें। वो उस शख्स के तासुरात देखने लगी। वो सर झुकाए खामोश रहा। इसको कहीं और भेज दो। उसने मुड़कर अपने मुलाजिम को हुक्म दिया। और कहीं, यानी कि मुलाजिम ने ऊपर की तरफ सर उठाया। नहीं नहीं, मासूम का कत्ल नहीं। और तुम लोग छुप जाओ, मैं पैसे भिजवाती रहूंगी। वापस आने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा वक्त गुजर जाए तो कहीं और जॉब ढूंढ लेना। मुझे अफसोस है कि भाई वफादार मुलाजमों का कत्ल शुरू कर देगा। हाजरा अफसोस से सर झटकती कमरे से बाहर निकल आई। वो वापस हाल में आ चुकी थी। अंदर आकर आहिस्ता से उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वो अभी अभी बाहर से आई थी। उन्होंने हल्के आसमानी रंग का मुलायम लॉन का के कपड़े जेब तन कर रखे थे। वो आहिस्ता से अनाया के दाएं तरफ बैठी और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। अनाया टस से मस न हुई। अनाया, उन्होंने नरमी से उसे पुकारा। बच्चे उठो। उन्होंने कंधे से पकड़कर उसे झंझोड़ा। अनाया ने आहिस्ता से आंखें खोलकर दोबारा बंद कर दी। जाग गई हो? हाजरा मुस्कुराई। क्या किया है सफूरा बेगम के साथ? उन्होंने मुस्कुराकर सवालिया नजरों से अनाया को देखा। लग गया पता? उसने गहरा सांस भरकर कहा, पर आंखें बदस्तूर बंद रखी। सफूरा की तो हालत गैर है। ये फकीरनी को उसके पीछे लगाने की क्या जरूरत थी?
सफूरा घर आने के बाद कदरे परेशान थी। वो हाजरा से कभी बात ना करती, पर शोहर की गैर मौजूदगी में इसी को बताना पड़ा। अनाया ने आंखें खोली और उठकर बेडग्राउंड से पुश्त लगाकर बैठ गई। एसी ने कमरे में ठंड कर रखी थी। मैंने कल उनके गले में मामा का हार देखा था। वही था ना? उसने नजरें हाजरा की तरफ घुमाई। हाजरा ने इस बात में सर हिलाया। मैं कैसे ही बर्दाश्त करती। उन्होंने तो दीन ईमान ही पैसे को बना लिया है। वो डर गई है ना, यही चाहती थी मैं। जैसे ही सफूरा घर से निकली, मैंने टैक्सी में उसका पीछा किया। वो पहले कहीं और उतरी थी। वहीं एक फकीरनी मिली। उसे खाना खिलाने का वादा किया और सब समझाकर अपने साथ बिठा लिया। वहीं से सफूरा कहीं और गई, किसी वकील के दफ्तर। नेम प्लेट पढ़ा मैंने। वहीं पर फकीरनी ने अपना रोल अच्छा प्ले किया, पर जहां वो गला दबाने पर उतरी वहां मैं डर गई थी। बच्चे, ऐसे क्यों किया? अगर वो बेचारी नाहक मारी जाती तो? सफूरा पर कभी कभी जुनूनी अटैक्स पड़ते हैं। अगर वो उस फकीरनी की तलाश में चली गई तो? सब्र करो, जहाँ 16-17 साल इंतजार किया वहीं थोड़ा सा और कर लो। बासिल को हकीकत से आगाह करना बहुत लाजमी है। वो फिक्रमंदी से अनाया को देखने लगी। वो क्या कर लेगा? देखा नहीं कितनी मोहब्बत करता है अपने माँ बाप से। क्या उसने एक दफा भी मुझे याद किया? वो तो भूल गया होगा कि कोई अनाया भी थी। वो क्यों मेरे हक में बात करेगा? वो फुप्पो से शिकवा करने लगी। अच्छा, उन्होंने जुमाइनी अच्छा कहा। यानी कि वो तुम्हारे बारे में पूछता नहीं है, इसीलिए तुम्हें उससे गिला है? वो शरारती अंदाज में उसे देख रही थी। अनाया ने हाजरा की बात समझकर एक नाराज निगाह उन पर डाली। कैसा लगा तुम्हें वो? ज्यादा प्यारा नहीं हो गया अब? अब तो बचपन की तरह लापरवाह भी नहीं है। मैंने गौर नहीं किया, और आप जिस अंदाज में पूछ रही हैं ना, समझ रही हूँ मैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम बचपन में दोस्त थे और अब अजनबी। उसने कदरे खुद को बेतासुर बनाकर खुश्क लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, बहुत बदगुमान हो उसकी तरफ से। अगर वो अपने पेरेंट्स से प्यार करता है तो कोई बुरी बात तो नहीं है। क्या तुम्हें मोहब्बत नहीं है अपने वालिदैन से? चलो उठो, छोड़ो ये बातें, कहीं बाहर चलते हैं। उसके बालों को चूम कर उन्होंने उसे उठने को कहा और बेड से उठ गई। वो जब जब अपने ताया ताई को देखती थी उसे वो खौफ महसूस होता था। वो उन्हें बेबसी की फीलिंग्स में खुद को जकड़ा पाती, जिनसे वो 6 साल की उम्र में गुजरी थी।